اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں یہودی اور عیسائیوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ قومیں کیسے بگڑی۔ دنیا میں جو قومیں آئیں وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر بگڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر 86 پارہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کس نمونے سے، بڑی حکمت عملی سے اللہ تعالیٰ وہ پیش کرا۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تجھے کیسے اپنا حاکم مانیں گے، فیصلہ تیرے پاس کیوں لے کر آئیں گے؟ کیونکہ فیصلہ لے آنے کی کوئی وجہ تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْتَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، کیونکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ نے ہر حکم ان کو پیش کر دیا۔ اللہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ زمین پر فتنہ مت کرو، عدل انصاف قائم کرو، قتل کے بدلے قتل ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، کان کے بدلے کان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے۔ کوئی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے اور عدل اور انصاف سے زمین پر چلو، یہ میرا حکم ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کو چھوڑ کر اپنے خیالات، اپنے دل، اپنے دماغ کی طرف چلے گئے اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ ثم يتولون من بعد ذلك، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بعد ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جو اللہ کا نازل کردہ حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور انہیں وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ مومنوں میں سے نہیں تھے۔ تبھی تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنا قانون زمین پہ نافذ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردے ہوا حکم کو چھوڑ دیتا ہے وہی تو کافر ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے جب نازل کیا کتاب میں، توریت میں، ان لوگوں نے ان کو چھوڑ کیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چل گئے اور دنیا میں فساد شروع کر دیا، بے حیائی بچڑائی عام کر دی۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے توریت کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، ان کے بعد ان کے پیچھے ان کو سنوارنے کے لیے جب وہ بگڑ گئے تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جا ان کو سمجھائے، ان کو ان چیزوں سے دور کر اللہ کے قانون پر لے کر آ۔ ان کو وہ سمجھائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آیا مصدق لما بین یدہ من التوراۃ، تو وہ ان کو سچا کرنے کے لیے جو توریت میں باتیں تھیں جو ان کے ہاتھوں میں تھی وہ ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس آ گیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل دے دی۔ انجیل کتاب نازل کی کہ اس میں توریت کی صداقت کے لیے یہ ہے، توریت کو سچا کرنے کے لیے یہ کتاب ہے جس میں ہر چیزیں تمہارے اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موجود ہے۔ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، پھر ان کو ہدایت والا بنا، ان میں ہدایت بھی ڈالی، نور بھی ڈالا، اور وہ سچا کرنے والا تھا جو ان کے پاس توریت تھا، ان توریت کے باتوں کو سچا کرنے والا تھا حضرت عیسیٰ۔ یہی حکم لے کر ان کے پاس آیا۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، وہ ان میں ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے لیکن مومنوں کے لیے۔ وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، وہ ان میں ان کو حکم دیا گیا تو جو انجیل میں ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے کرو۔ اس سرزمین پر عدل کرو، خون کے بدلے خون ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، دنیا میں بے حیائی مت پھیلاؤ، سود مت کھاؤ، بے حیائی مت کرو، اس سرزمین پر
عدل اور انصاف قائم کرو، بے حیائی سے ہٹ جاؤ اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے قانون کو مانو جو انجیل میں توریت میں لکھا ہوا ہے، اس کی تابع داری کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ ہوئے حکم کو چھوڑ دیا، اور وہی تو فاسق ہے، یہی تو منافق ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور وہ بگڑ گئے، صرف قرآن کو چھوڑ کر، وہ توریت کو چھوڑنے سے بگڑ گئے، وہ انجیل کو چھوڑنے سے بگڑ گئے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ ہم نے بھی تجھے کتاب دیا ہے جو توریت انجیل کو سچا کرنے والا ہے۔ ان قرآن میں بھی ہر وہ چیز ہے جو توریت میں انجیل میں ہے، اس میں بھی عدل ہے، انصاف ہے اور حق کی باتیں ہیں۔ لیکن توریت انجیل کے علماء کرام نے ان کے نبیوں کے بعد ان کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے توریت کے بعد حضرت عیسیٰ کو نازل کیا۔ لیکن اللہ کے رسول ہمیں قرآن دے کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہا ہے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو میرے نازل کردہ حکم کو چھوڑ کر اپنے خیالات، اپنے نفس کی تابع داری کرتا ہے، یہی تو لوگ کافر ہیں، یہی تو فاسق ہیں، یہی تو ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 فتوائیں لگائی ہیں کہ میرے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کو نہیں لینا، میرے قانون کی تابع داری کرنا۔ لیکن ان کے علماء کرام تو خاموش ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ علماء کرام سے کراتا رہے گا۔ علماء کرام نے ہر دور میں اس قرآن کی حفاظت کی ہے، میرے نبی کے فرمان کی حفاظت کی ہے، اور قیامت تک حفاظت کرتے رہیں گے جب تک ہم قرآن کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، سود سے بعد نہیں آئیں گے، بے حیائی سے بعد نہیں آئیں گے، عدل اور انصاف اس زمین پر قائم نہیں کریں گے، تو ہم بھی یہودیوں نصاروں کو پیروکار ہیں، ان کے قدم پہ قدم چل رہے ہیں۔ تو اب یہ وقت ہے کہ ہم بعد آ کر اپنے رب کو راضی کریں اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو زندہ